جی تمام آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے جوائن کیا ہے یہ سیشن انشاءاللہ استاد گرامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو آج کا موضوع ہے فکر اسلامی کی تجدید اجتہادی روایت معاصر چیلنجز اور مستقبل کے امکانات پہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دل کی گہرائیوں سے غامدی لرننگ سینٹر کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ ہمیں اظہار خیال کا یہ موقع دیا۔ خاص طور سے اس موضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمارے درمیان یقینی طور پہ بلا شبہ اس طرح کے ادارے، اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کم ہیں جو بالکل ایک کھلے ہوئے فکری ماحول میں اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہوں، دعوت فکر دیتے ہوں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم شکر گزار ہیں اس ادارے کے، ان کے ذمہ داروں کے۔ یہ جو آج کا موضوع ہے فکر اسلامی کی تجدید، اجتہادی روایت، معاصر چیلنجز اور مستقبل کے امکانات، یہ ایک اہم بلکہ اہم ترین موضوع ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حساس موضوع بھی ہے۔ اس پہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عام طور سے ایک روایتی ذہن گفتگو پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری جو اسلامی فکر کی نمائندہ جدید نسل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل کو زیر بحث لائے، زیادہ سے زیادہ اس پہ غور و خوض کرے، تاکہ اسلامی فکر کو جو چیلنجز، معاصر چیلنجز درپیش ہیں، فکر اسلامی ان چیلنجز سے عہدہ برا ہو سکے، اس کا جواب دے سکے۔ تو آج جو ہماری گفتگو ہے اس کے بنیادی 3-4 پہلو ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، اور اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ اس کے اہم نکات سامنے آ جائیں، لیکن اگر کچھ اہم نکات سامنے نہ آ سکیں، کچھ سوالات اور کچھ معروضات واضح نہ ہو سکیں، تو پھر جو ہے توقع ہے کہ وہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابات کی شکل میں مزید اس کے پہلو سامنے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فکر اسلامی کی تجدید۔ فکر اسلامی کا جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے، وہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے بلکہ ایک جدید اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح اپنے اندر بڑی معنویت اور وسعت رکھتی ہے۔ فکر اسلامی دراصل اسلام کے میں بلیو کرنے والے، اسلامی نظریہ حیات و کائنات کو ماننے والے جو بھی گروہ ہیں، جو بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی حلقے اور طبقات ہیں، ان کی جو فکری کاوشیں اور کوششیں ہیں ان سے عبارت ہے۔ اور اس تعلق سے ہمارے پاس پچھلے 1400 سال کے درمیان جو اسلام کو سمجھنے، اس کی تفہیم اور تعبیر کی جو کوششیں کی گئی ہیں، وہ تمام کوششیں فکر اسلامی کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس تعلق سے ایک چیز جو ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے مقالات الاسلامیین ابو الحسن اشعری کی جو کتاب ہے، اس کے مقدمے میں شروع ہی میں مقالات الاسلامیین میں امام ابو الحسن اشعری نے لکھا ہے، بڑی پیاری سی عبارت ہے اور اس کا مفہوم ہم صرف عرض کریں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کو سمجھانے کے لحاظ سے بہت ساری جماعتیں بنی، بہت سارے گروہ بنے، طبقات بنے، اور ان کے درمیان شدید ترین اختلافات پیدا ہوئے، بہت سارے فرقے اور جماعتیں بنی، لیکن اسلام یا اسلامی فکر وہ ہے جو ان تمام کو شامل ہے۔ یجمعہم و یشتمل علیہم، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ ان تمام پہ مشتمل ہے، گویا وہ تمام تر اختلافات اپنی جگہ، گروہ بندیاں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اسلام اپنے اندر ان تمام کو سمو لیتا ہے، اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ تو اسلامی فکر اس طرح سے ان تمام کی نمائندہ ہو جاتی ہے، اور اسی گویا کہ ہم فریم ورک میں پھر ہم اپنے مسائل کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے خود فکر اسلامی کا اپنا دائرہ اور مفہوم واضح رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جو تجدید ہے، اس تجدید کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں پوری وضاحت ہونی چاہیے، اس کے مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ تجدید کی جو اصطلاح ہے وہ مشہور حدیث سے ماخوذ ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں بشمول سنن ابو داود میں آئی ہے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر صدی میں، ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو پیدا کرتا رہے گا، ایسی شخصیتوں کو اٹھاتا رہے گا دین کی تجدید کریں۔ تجدید کا لفظی معنی ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو جدید کرنا، نیا کرنا، اس لیے انگلش میں اس کا متبادل
رینیول استعمال کیا جاتا ہے اور مجدد کے لیے رینیور استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے وہ تجدد کا لفظ ہے، جس پہ ہم بات کریں گے۔ تجدید کا جو تصور ہے، خود اس تجدید کے تصور میں بڑی وسعتیں ہیں۔ ہمارے یہاں جو تجدید کا جو تصور ہے وہ اس حدیث کے ضمن میں تجدید کا تصور یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے جو اسلام کے ماننے والوں کی فکر میں یا عمل میں جو کوتاہی تقصیر پیدا ہوتی ہے، جو بدعات خرافات پیدا ہوتے ہیں، جو نظریاتی انحرافات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ازالے کا نام اور اسلام کو اپنی اصل حالت پہ، اس کے نصوص کی بنیاد پہ لوٹانے کا نام دراصل تجدید ہے، اور بلا شبہ تجدید کا بنیادی اور اصل مفہوم یہی ہے۔ لیکن ابھی جو ہے 20ویں صدی میں جو اس میں تھوڑی سی مزید تبدیلی اور توسع پیدا ہوا، تو اس میں اس تجدید کے مفہوم میں یہ مفہوم بھی شامل ہوا کہ جو عصری تقاضے ہیں، جو آج کی جو موجودہ جو دنیا ہے، جس میں اسلامی نظریہ حیات و کائنات کو نئی تعبیر کی، اس کی نئی تفہیم کی ضرورت ہے، تاکہ آج کا ذہن، معاصر ذہن اس کو سمجھ سکے۔ اس لحاظ سے اسلامی فکر کی تجدید کا مفہوم وہ سامنے آیا، جس کو خاص طور سے اقبال نے ریکنسٹرکشن کے لفظ سے تعبیر کیا، اور جب اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام سامنے آئی، تو پھر اس کے متبادل کے طور پہ عربی میں تجدید کا لفظ استعمال ہوا، اور اس لیے اقبال کی کتاب کا نام بھی تجدید الفکر الدینی ہے، جو ان کی عربی میں جو اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور اردو میں اس کے لیے عام طور سے اسلامی فکر کی تشکیل جدید یا اسلامی فکر کی تشکیل نو وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مفہوم بھی ہمارے سامنے ذرا سا واضح رہنا چاہیے کہ اسلامی فکر کی تجدید کے مفہوم میں یہ دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ایک نئے ڈائمنشن کا اضافہ تجدید کے حوالے سے ہوا ہے۔ عربی جو ہمارے اسکالرز ہیں، ان کے ہاں تجدید کے حوالے سے ایک ہی تعبیر مستعمل ہے، اور وہ ہے التجدید۔ جو تجدد کا جو مفہوم ہمارے یہاں اردو میں ہے، وہ ان کے ہاں بالکل مستعمل نہیں ہے، بلکہ ایک سیکولر تجدید ہے، جس کو التجدید العلمانی کہتے ہیں، گویا دین کی اصل فکر سے ہٹی ہوئی تعبیر، اور دوسری طرف التجدید الاسلامی ہے۔ تو وہ اس طرح سے اس کو فرق کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہ فرق اس طرح سے واضح نہیں ہے، اور اس وجہ سے کافی اس میں ایک طرح سے کنفیوژن کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال تجدید کا جو موجودہ جو تصور ہے، وہ موجودہ تصور کافی اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، اور وہ آج کے جدید چیلنجز اور جدید فکری چیلنجز کو سامنے رکھ کر کے اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ تجدید کی جو اپنی روایت رہی ہے، جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک پختہ روایت رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام صدیوں میں اسلامی تاریخ میں مختلف مجددین پیدا ہوتے رہے، اور انہوں نے اسلامی فکر کی مختلف حوالوں سے تجدید کی، مختلف ادارے، تحریکات، وہ تمام ان تجدیدی کوششوں میں شامل رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ہمارا جو تراث ہے، بہت ہی یعنی اس موضوع کے حوالے سے رچ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اردو میں مولانا مودودی کی کتاب تجدید احیاء الدین مثال کے طور پہ، جس میں انہوں نے تجدید کی روایت پہ گفتگو کی ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور مولانا وحید الدین خان کی کتابیں اور مختلف کتابیں عربی اور انگلش میں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں، جو تجدید کے اس تصور پہ سے بحث کرتی ہیں۔ دوسرا جو ہمارے سامنے جو نقطہ ہے، جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے تجدید اور تجدد کا فرق۔ اس مفہوم کی وضاحت کے بعد کہ تجدید کیا ہے اور اس کی روایت کیا ہے، جو ایک اہم جو موضوع ہے اور جس پہ کافی گفتگو خاص طور سے ہمارے ہند و پاک کے علمی اور فکری حلقوں میں ہوتی رہی ہے، وہ ہے تجدید اور تجدد کا فرق۔ تجدید کیا ہے اور تجدد کیا ہے؟ ہمارے یہاں خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک میں اس تعلق سے بہت زیادہ کنفیوژن اور فکری پراگندگی پائی جاتی ہے۔ عرب حلقوں میں اس تعلق سے، جیسا کہ ہم نے بتایا، تجدید کے تصور میں اس طرح سے
परागंदगी और इंतशार की कैफियत नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि ऐसे तमाम अफ़कार को, ऐसे तमाम नज़रियात को, ऐसी फ़िक्री काविशों को, जो एक रिवायती जो एक ढाँचा है, साँचा है, अगर उससे ज़रा-सा भी हटा हुआ हो, तो उसको तजद्दुद के खाने में डाल दिया जाता है। या दूसरे लफ्ज़ में, ऐसी ताबीरात जमहूर से हट कर करके हों, अगर कोई ताबीर इस तरह की या इस तरह के नज़रियात इख्तियार किए जाते हैं, तो उस पे तजद्दुद का इतलाक़ किया जाता है और इस ताल्लुक से वही कन्फ्यूज़न की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। यानी ये कि एक तरफ तफ़र्रुद है, हम ये देखते हैं कि हमारी जो भी शख्सियात रही हैं, चाहे वो फ़िक़्ह के हवाले से हो, इल्म कलाम के हवाले से हो, उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे नज़रियात हैं, यानी इमाम ग़ज़ाली से लेकर कर के आप देखें तो शाह वलीउल्लाह तक, जो जमहूर से हट कर के बातें कहते हैं। बहुत सारे ऐसे नज़रियात हैं जो ख़ास तौर से इब्न अरबी वग़ैरह के यहाँ इस कदर नज़रियात हैं जो बिल्कुल जमहूर से न सिर्फ़ ये हटे हुए हैं, बल्कि दीन की जो एक उसूली ताबीर है और जो एक फ़िक्री मनहज है, उससे भी हट जाता है और बहुत सारे बड़े इख्तिलाफ़ात उससे पैदा हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो तजद्दुद के दायरे में नहीं समझे जाते, उनको एक तफ़र्रुद के ख़ाने में रखा जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ अगर कुछ इस तरह के अक़वाल, नज़रियात सामने आते हैं जिसमें अपनी जो रिवायती फ़िक्र है, सोच है, उससे हट कर के अगर कोई बात कही जाए तो उस पे फ़ौरन तजद्दुद का इतलाक़ किया जाता है। मेरे ख़्याल में इस कन्फ्यूज़न के लिए अब तक सही तरह से हमारे यहाँ गौर व फ़िक्र नहीं जा सका और इस वजह से ये इंतशार की कैफ़ियत मज़ीद रोज़ अफ़ज़ू बढ़ती जा रही है। मेरा ख़्याल ये है कि तजद्दुद दरअसल वो है कि जहाँ हमारी रिवायत, जो हमारी इस्लामी फ़िक्री रिवायत है, उस रिवायत में एक तरह का इन्क़िता या एक तरह का रप्चर, एक तरह की शिकस्त पैदा हो जाए, एक तरह का इन्क़िता पैदा हो जाए, एक टूट जाए जहाँ से, तो और उससे हट कर के यानी दीन की जो एक मजमूई फ़िक्री जो दायरा है, उससे बिल्कुल हट कर के एक ताबीर इख्तियार की जाए और मजमूए दीन का एक मुकम्मल जो दीन का जो एक मजमूई फ्रेमवर्क है दीन को समझने का और जो एक मुतवारिस हमारे असलाफ की तरफ से चला आ रहा है, जो एक मुतवारिस दीनी ढाँचा और फ़िक्री ढाँचा है, उससे हट कर के अगर कोई ताबीर इख्तियार की जाए, जिससे दीन की मजमूई ताबीर मुतासिर होती हो, तो यकीनन वो तजद्दुद है। लेकिन मुख्तलिफ़ मसाइल में कोई अलग से अपनी राह इख्तियार करना, अपनी एक फ़िक्र और अपना एक नज़रिया इख्तियार करना, चाहे वो कलामी मसाइल में हो, चाहे वो फ़िक़ही मसाइल में हो, ये दरअसल हमारे तजदीद के दायरे में ही आता है, उसको तजद्दुद के दायरे में रखना सही नहीं है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो इस तरह की कोशिशें होती हैं, उनको इस तरह से उठा कर के तजद्दुद के दायरे में रख देने की वजह से कोई तब्दीली हमारी इस्लामी फ़िक्र में पैदा नहीं होती, बातें आगे नहीं बढ़ती, वो बहस जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ती और नतीजे के तौर पे हम देखते हैं कि हमारी जो मुआसिर इस्लामी फ़िक्र है, उसको जिस तरह से उसका दायरा वसी होना चाहिए, उसको जिस तरह से उसका उसको उसको रिच होना चाहिए कि वो बड़े चैलेंजेस को अपने दायरे में रख कर के उसका जवाब दे सके। वो चीज़ हमारी इस्लामी फ़िक्र के हवाले से नज़र नहीं आती, उसमें कमज़ोरी नज़र आती है। तो बहरहाल ये तजदीद और तजद्दुद के फ़र्क के हवाले से मुझे लगा कि इसको हमारे सामईन के सामने वाज़ेह रहना चाहिए। हमारा जो तीसरा जो गुफ्तगू का जो नुक्ता है वो ये है कि इज्तिहाद व तजदीद की ज़रूरत और उसके असबाब क्या हैं? वो क्या मसाइल हैं? वो क्या मौज़ूआत हैं? जो इज्तिहाद व तजदीद के हवाले से जिन पे बहस की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है यानी इनके असबाब यानी तजदीद की ज़रूरत और असबाब के हवाले से कि हम ये देखते हैं कि इस्लामी फ़िक्र एक तरह के जुमूद और बुहरान से गुज़र रही है।
یعنی جمود اور بحران کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، جو بڑے بڑے مسائل ہیں، اسلامی فکر ان مسائل کو کس طرح سے ٹیکل کرے، اس تعلق سے اس کی کیفیت میں بہت زیادہ ایک تذبذب کی، ابہام کی، انتشار کی کیفیت پائی جاتی ہے، ایک فرار کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ اس سے آنکھ ملانا دشوار ہو رہا ہے۔ اگر وہ آنکھ ملائے، اس کا جواب دینے کی کوشش کرے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی روایت سے ہٹ جائے گی، جیسے وہ اپنی راہ سے منحرف ہو جائے گی۔ اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جمود کی وجہ سے جو مسائل پہ یعنی دہائیاں گزر چکی ہیں، ان بڑے بڑے مسائل میں بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکی کہ ایک اجماعی کیفیت پیدا نہیں ہو سکی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم فقہ کے حوالے سے ہم غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یوں ہی ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تصویر کا مسئلہ ہے، تصویر کے مسئلے میں تقریباً تمام ہی جو ہمارے گروہ ہیں، فقہی اور مسلکی گروپ ہیں، ان کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ تصویر کشی جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام اسلامی حلقے، تمام دینی پروگرام، تمام تقریبات، ان میں باضابطہ طور پہ تصویر کشی ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح کے مسائل جو اب ہماری تمدنی ضروریات کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، جن سے ہماری پوری سوسائٹی، ہماری تہذیب جس پہ ایک طرح سے کھڑی ہوئی ہے، اس طرح کے مسائل میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شش و پنج کی کیفیت ہے، ایک تذبذب ہے، ایک ابہام ہے۔ یعنی اسلامی فکر جو ہے اس کے سامنے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کے بڑے مسائل کو اگر اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا رشتہ جیسے لگتا ہے کہ ماضی سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مسلکی دائرے میں چیزوں کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں آگے بڑھ کر کے کوئی اسٹینڈ لینا اس کو اس کی روایت سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں عوام پہ چھوڑ دیا گیا ہے، فقہی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں کہ مبتلا بہی کی روایت کی رعایت، کہ اگر کوئی مسئلہ اس حد تک پھیل گیا ہے، اس حد تک عموم بلوا ہو گیا ہے کہ اب اس سے کوئی راہ مفر نہیں ہے، تو پھر وہ خود بخود ہی ایک طرح سے جواز کی شکل نکل آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے تک اس میں تذبذب کی کیفیت رہتی ہے، ابہام کی کیفیت رہتی ہے، آگے بڑھ کر کے اس مسئلے کو خود اسلامی فریم ورک میں حل کرنے کی کوشش پائی نہیں جاتی۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسلامی فکر کا اپنا ایک جمود کی کیفیت ہے، یعنی ایک بڑا طبقہ عالم اسلام میں ہے، اور جس میں خاص طور پہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں روایتی حلقہ روایت کا مفہوم اس نے کچھ اس طرح سے سمجھا ہے کہ فروعی مسائل میں بھی، بلکہ اپنے موجودہ عہد کے جو ان کے اکابر ہیں اور جو کوششیں ہوئی ہیں، ان سے بھی الگ ہٹ کر کے براہ راست قرآن و سنت سے اخذ و اکتساب کرنا، براہ راست اصول اور کلیات کو سامنے رکھ کر کے ان مسائل پہ غور و خوض کرنا، اس سے وہ طبقہ یعنی روایتی جو فکر ہے اس میں بھی اس کو ایک خوف و خطر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ جذبہ پایا نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے یہ جمود کی کیفیت ایک پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ جو دوسرا طبقہ ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی اباہیت کی کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی وہ اس جمود کے نتیجے میں ایک بڑا حلقہ خاص طور سے عالم عرب میں اور ہمارے یہاں بھی پیدا ہوا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام جو اسلامی تراث، اسلامی وراثت ہماری ہے فکری، یہ ہم پہ ایک برڈن ہے، ان تمام چیزوں کو اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ کر کے ہمیں آج کے نئے فکری فریم ورک میں، جس کو مغربی فکر نے متعارف کرایا ہے، آج کی جو جدیدیت پسند فکر ہے،
جو خالص یعنی سیکولر لبرل جو جدیدی فکر ہے، اس کی بنیاد پہ وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے سامنے پھر جو ہے قرآن یا حدیث یا یہ جو ہماری پوری روایت ہے، اسلامی فکری روایت ہے، اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہ جاتا، بلکہ ایک طرح سے اس سے بغاوت کا رجحان اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری اسلامی فکر جو ہے ایک طرح سے ان دونوں کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے خطرہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر تجدید کی کوششوں کو آگے نہ بڑھایا جائے تو جمود اور پیدا ہو، دوسری طرف یہ ہو کہ وہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ایک طرح سے مغربی فکر کا ایک ضمیمہ بن کر کے رہ جائے، اور اس کا اپنا جو ایک مستحکم اور منفرد تشخص اور وجود ہے وہ کہیں ڈائلوٹ ہو کر کے رہ جائے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلامی فکر کی تجدید یا تشکیل جدید یا تشکیل نو کی کوششوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو ہم تجدید کی بات کرتے ہیں یا اسلامی فکر کی تشکیل جدید کی بات کرتے ہیں، اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کے بنیادی اور اہم موضوعات کیا ہیں، یہ ہماری گفتگو کا اگلا گویا نقطہ ہے، پہلو ہے۔ اسلامی فکر بنیادی طور پہ اسلامی فکر کی تجدید کے حوالے سے ہم دو شعبے یا دو بڑے موضوعات کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اسلامی فکر کے سامنے یہ پہلو ہے کہ وہ اسلامی نظریہ حیات و کائنات کو موجودہ تقاضوں کے مطابق، آج کی تعبیر کے مطابق اس کو سامنے لا سکے، پیش کر سکے۔ ہمارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے شروع میں لکھا ہے کہ تقریباً اس طرح کی بات ہے کہ اسلامی شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ برہان کے پیرائے میں اپنے آپ کو سامنے لائے، اور حجت اللہ البالغہ بنیادی طور پہ اسی برہان یا اسلامی عقلیت کا ایک یعنی شاندار ایک نمونہ ہے جو حجت اللہ البالغہ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ شاہ ولی اللہ کا تھا کہ عقلی پیرائے میں ہمیں پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ موجودہ دور کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے، تبدیلیوں کی آہٹ اور دھمک انہیں سنائی دے رہی تھی۔ تو ایک طرف جو ہے اسلامی نظریہ حیات و کائنات کو موجودہ عہد میں کس طرح سے ہمیں ایسے عقلی پیرائے میں سامنے لانا ہے کہ وہ موجودہ نسل کو داخلی سطح پہ بھی مطمئن کر سکے، جو شکوک کی کیفیت ہے، جو تذبذب ہے، جو سوالات اور اعتراضات اس حوالے سے اس کے سامنے ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔ یہ وہ چیز ہے جو کلامی فکر کے دائرے میں آتی ہے۔ تو اس طرح سے کلامی فکر کی تجدید کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دائرے میں جو ماضی میں جو کام ہوا تھا علم کلام کے حوالے سے، اب اس میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا جو علم کلام ہے وہ دراصل جس زمانے میں اس کی تشکیل عمل میں آئی، ان کے مسائل دوسرے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید فلسفے کے نتیجے میں جو جدید جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو فکر پیدا ہوئی ہے، ہمارا علم کلام ان سوالات کو سے صحیح طرح سے اعتنا کرنے اور ان سوالات کا جواب عقلی پیرائے میں دینے کی اپنے اندر اہلیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ پورے علم کلام کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اقبال نے بنیادی طور پہ ریکنسٹرکشن میں اپنے خطبات میں یہی کام کیا، اور شروع ہی میں علامہ اقبال نے یہ بات لکھی اپنے مقدمے ہی میں کہ جدید نسلوں پہ یہ فرض ہے کہ پورے اسلامی فکر کو
یعنی جزوی طور پہ نہیں بلکہ کلی طور پہ اپنا موضوع بنا کر کے اس کی ایک نئی تعبیر و تفہیم پیش کرے۔ اور اس سلسلے میں اقبال کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اسلاف سے اختلاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو اختلاف کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، گویا اسلام کی بنیادی اسپرٹ سامنے رہنا چاہیے، لیکن اگر جو ہے اختلاف کی نوبت آئے تو اس کو اختلاف کرنا چاہیے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ نے بھی کہی۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغان میں کہا کہ میں اس میں علم کلام میں کسی تقلید کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میں بہت سارے مسائل میں اپنے اسلاف سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ بات حجت اللہ البالغہ کے شروع ہی میں انہوں نے کہی ہے، اور بہت سارے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب میری طبیعت موج میں آتی ہے تو میں اپنے بہت سارے مسائل سے اختلاف کرتا ہوں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ خاص طور سے علم کلام کے حوالے سے ان کے جو نظریات ہیں، ان کی پوری فکر بہت ہی مجتہدانہ ہے، جس پہ گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے کہ اس پوری گفتگو کی جائے۔ ہم نے اپنی کتاب بر صغیر ہند کا جدید علم کلام، اس کے پہلے چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں شاہ ولی اللہ پہ اس طرح کی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف جو ہے فقہ اسلامی ہے۔ اسلامی فقہ جو موضوع ہے وہ خاص طور سے ہماری تجدیدی فکر کا ایک اہم ترین موضوع ہے، اور اسلامی فقہ کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے تو اس میں جو سب سے اہم چیز سامنے آتی ہے، اہم موضوع سامنے آتا ہے، وہ ہے دراصل اجتہاد کا موضوع۔ عجیب بات ہے کہ اقبال نے اجتہاد کے حوالے سے جو شاندار ان کا جو خطبہ ہے، چھٹا خطبہ ان کے خطبات کا، وہ غیر معمولی طور پہ اہمیت کا حامل ہے، اور ایک گائیڈ لائن جدید نسلوں کے لیے ایک طرح سے اس حوالے سے طے کرتا ہے۔ لیکن اپنی شاعری میں خاص طور سے وہ کہتے ہیں کہ اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کچھ اس طرح کی باتیں کہ بھائی آج کے دور میں اجتہاد جو ہے ایک خطرناک سی چیز ہے، اور اس لیے جو لوگ چلے گئے ہیں، گزر چکے ہیں، ان کی اقتدا کر لینا، ان کی تقلید کر لینا ہی جو ہے، تقلید پہ انحصار کرنا، یہی جو ہے ہمارے لیے گویا کہ ضروری ہے۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں کہ یہ جو اشعار ہیں کون اس میں ناسخ ہے یا کون منسوخ ہے، لیکن اجتہادی فکر کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک طرح کی یہ ڈیویلٹی یقینی طور پہ پائی جاتی ہے۔ تو اسلامی جو ہماری فقہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تجدید کی جائے، اور اس تجدید کے حوالے سے نظریہ اجتہاد کی عصری تشکیل زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اجتہاد کے حوالے سے ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ اب اجتہاد مطلق نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر پرانی تعبیر میں بات کریں، جو بھی اجتہاد ہے وہ دراصل اجتہاد مطلق کا دائرہ، اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو چکا، اور اس کا دائرہ کار تقریباً طے ہو چکا۔ جو ہمارے جو مذاہب اربع ہیں، یا کہا جائے کہ خمسہ ہیں، یعنی ان چار کے علاوہ ایک اور ظاہری بھی مکتب فکر ہے، اس سے آگے ہٹ کر کے کوئی اجتہاد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اصول و کلیات جو طے کر دیے گئے ہیں، ان اصول و کلیات میں اس میں کوئی نظر ثانی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے جو اصول طے کر دیے گئے ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں طے کر دیے گئے ہیں، وہ اس طرح سے اس کا ایک تصور قائم ہو گیا ہے کہ جیسے وہ اصول بالکل قطعی ہوں، منزل من اللہ ہوں، جس سے انحراف صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مقاصد الشریعت الاسلامیہ میں ابن عاشور، طاہر بن عاشور اس کا رد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ کی تجدید ضروری ہے، اور یہ سمجھنا کہ تمام اصول و کلیات دو چار کی طرح سے بالکل قطعی ہیں، سو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ان کی اس تعلق سے جو بحث مقاصد الشریعت الاسلامیہ، ان کی جو بہت ہی اہم کتاب ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے یہاں، جو 19ویں 20ویں صدی میں پیدا ہوئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، جس میں خاص طور سے ابن عاشور کا کام مقاصد الشریعت اسلامیہ کے حوالے سے
اس پہ کام کافی بہرحال ہوا ہے مقاصد کے حوالے سے، اور اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اجتہاد کے حوالے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ان چیلنجز کو ان متعینہ جو مذاہب ہیں، مذاہب اربع، ان کے دائرہ فکر میں رہ کر کے ان مسائل کو حل کرنا یہ اب ممکن نہیں رہا۔ اور اس کا احساس بہت پہلے، جیسے مجلۃ الحکام العدلیہ جو ٹرکش حکومت نے اپنے آخری زمانے میں اس کی تدوین کی تھی، تو ایک اصول اس میں یہ بھی دیا گیا تھا کہ مختلف مسائل میں، خاص طور سے جو معاملات جن کا تعلق ہے بیوع سے اور آج کی تجارت سے اور آج کی سیاسی معاملات سے، اس میں جو ہے مذاہب اربع سے ہٹ کر کے بھی تعبیر، مذاہب اربع سے ہٹ کر کے بھی اقوال اگر ہوں ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں، تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، تو ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اجتہاد کے دائرے کو وسیع کیا جائے، اور مجموعی طور پہ صحابہ کرام سے لے کر کے ائمہ مجتہدین تک جو بھی ہمارا سرمایہ، علمی فکری سرمایہ ہے، جو تراث ہے، اس میں اگر ہمارے ان مسائل کا حل نظر آتا ہے تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب بہت ساری صحابہ کرام کے فتاویٰ کے مجموعے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، حضرت علی کے فقہ و فتاویٰ کے مجموعے آ گئے ہیں، منظر عام پر آ گئے ہیں، جو پہلے نہیں تھے۔ اسی طرح سے اب یہ سہولت ہو گئی ہے کہ بہت ساری موسوعات یا انسائکلوپیڈیاز سامنے آ گئی ہیں، جیسے کویت کی موسوعہ ہے، اور اسی طریقے سے مصر کی جمال عبد الناصر کی موسوعہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے انسائکلوپیڈیاز آ گئے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اب اجتہاد کا عمل جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ آج کی سہولت یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ تمام فقہی ذخیرہ، تمام نصوص، تمام احادیث بالکل آئینے میں ہماری انگلیوں کے نیچے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ زیادہ سہولت کے ساتھ ہم اجتہاد کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس دائرے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اجتہاد کے حوالے سے جو یہ تصور قائم ہوا ہے کہ جس میں جو شرائط ہیں اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے، ہمارے متعدد جو بڑے علماء ہیں، یوسف قرضاوی، طه جابر الوانی، عبدالحمید محمد ابو سلیمان، ٹرپل آئی ٹی کے یہ لوگ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور اپنی مختلف کتابوں میں انہوں نے ان سے بحثیں بھی کی ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس فریم ورک میں وہ ساتھ لائی جائے، ورنہ یہ ان شرائط کے ساتھ جو ہماری اسلامی فقہی کتابوں میں مذکور ہیں، موجودہ دور میں اجتہادی سرگرمیوں کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے فقہ و فتاویٰ کا جو پورا کی جو سرگرمیاں ہیں، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کے موجودہ مسائل کو دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں فتاویٰ کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مسائل میں جس میں آپ دیکھیں کہ واضح نصوص موجود ہیں قرآن و سنت کی، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے فقہ و فتاویٰ کے حوالے سے، یعنی فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کے حوالے سے ہی، چاہے وہ شامی ہو، در مختار ہو، یا اور فتاویٰ کی کتابیں ہوں، اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ کتاب و سنت کی بنیاد پہ آج کے مسائل کا حل پیش کرنا یا فتوے دینا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دارالفتہ میں یہ چیز کم نظر آتی ہے۔ تو فقہ و فتاویٰ کے عمل میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو مفتیان کرام ہیں ان کے رویوں میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔
یاد آتا ہے علام الموقعین میں ابن قیم نے لکھا ہے کہ مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اس بات کی نشاندہی کرنے والا نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز ناجائز ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بنیادی کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اگر یہ دروازہ بند ہے تو دوسرا دروازہ کھلا ہوا یہ ہے۔ اور ابن قیم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ یہ بتاتے تھے کہ تمہارے لیے یہ راستہ اگر بند ہے، حرام کا ہے، تو پھر اس میں جہاں پہ تنگی پیدا ہو جائے وہاں پہ وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فروعی مسائل میں بھی اس طرح سے دائرے کو تنگ کر دیا گیا ہے، اس طرح کی تنگی نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ لا یجوز کا دائرہ جو ہے وہ زیادہ وسیع ترین ہو گیا ہے اور یجوز کا جواز کا دائرہ بہت زیادہ محدود سے محدود تر ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے جو بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے، ان مسائل کے حوالے سے ہم دو چار مسائل کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو اجتہاد اور تجدید کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، ویسے تو یہ مسائل ہماری پوری زندگی ہماری سیاسی، سماجی، معاشی جو بھی ہماری زندگی کے پہلو ہیں ان تمام سے ان کا تعلق ہے، لیکن خاص طور سے ان میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی سیاسی فکر ہے، جو پولیٹیکل تھیولوجی ہے، اس پولیٹیکل تھیولوجی میں، پولیٹیکل فلسفی میں بہت زیادہ ضرورت ہے، تبدیلیوں کی ہے۔ چنانچہ آج بھی جو ہمارے اسلامی فقہ میں جو بحثیں ہیں اسلامی سیاست کے حوالے سے، ان بحثوں کو دیکھیں اور آج کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے پوری دنیا کا، اس کو دیکھیں تو اس میں اتنا زیادہ فرق پیدا ہو چکا ہے کہ جب تک بڑی سطح پہ اجتہادی عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے، جب تک ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ خلافت کا پورا اسلامی تصور ایک خاص عہد کی پیداوار ہے اور ایک خاص فکری نظری فریم ورک میں اس کی پوری تشکیل عمل میں آئی ہے۔ اب موجودہ عہد میں خلافت کے حوالے سے جتنی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا ہماری آج کی جو زمینی حقیقت ہے، اس سے کیسے اس کا انطباق ممکن ہے، کیسے اس کو ہم آہنگ کیا جانا ممکن ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے انعقاد وغیرہ کے تعلق سے جو ہماری اسلامی فکر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی بھی کتاب اسلامی سیاست کے پہ پڑھیں، الاحکام السلطانیہ ماوردی کی یا کوئی اور بھی کتاب، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت کا انعقاد صرف 2 اور 3 آدمیوں کے بیعت سے بھی ہو جاتا ہے۔ الاحکام السلطانیہ میں یہ بات لکھی ہے، دوسرے لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ نکاح پہ قیاس کرتے ہوئے اگر صرف 2 آدمی 3 آدمی بھی بیعت کر لیں تو انعقاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں اسلامی سیاسی فکر میں ہیں۔ اسی طریقے سے جو اختیارات ہمارے یہاں اسلامی یعنی حکمراں کو، حاکم کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ہماری اسلامی سیاسی فکر میں، اس سے اسلامی عدل کا تصور بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسلامی جو آج یعنی خلافت کا جو پورا جو تاریخ بنی ہے، اس میں جبر ساتھ ساتھ رہا ہے، اور وہ جبر اسلامی سیاست کا اس طرح سے حصہ رہا ہے کہ یعنی خود ہمارے جمال الدین افغانی کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حکمراں ہو اس میں ایک حد تک استبداد بھی پایا جائے، مستبد ہو اور عادل ہو، استبداد بھی ہو اور عادل بھی ہو، حالانکہ دونوں ایک متضاد چیزیں ہیں۔ تو اسلامی سیاسی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنے اور اس کی پوری جو اس حوالے سے جو تصورات ہیں،
ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آج کی موجودہ دنیا جس طرح سے اسلامی امت پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے، اس حوالے سے فقہ الاقلیات کے مسائل ہیں۔ فقہ الاقلیات پہ کام کچھ ہوا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ جہاد اور صلح وغیرہ کے جو پورے تصورات ہیں، جہاد اقدامی وغیرہ کے جو تصورات ہیں، ان تمام تصورات میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم جو اسلامی حکومتوں میں بسے ہوئے ہیں، ان کے حقوق کا مسئلہ ہے، حقوق جس کے یعنی آج بھی ہماری اسلامی سیاسی فکر میں ان کے لیے کافی تنگی پائی جاتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آج بھی جو ہے اس حوالے سے کوئی ایک ایسا متفقہ منہج سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ اس طرح کی بھی گفتگو کو عام طور سے تجدد کے خانے میں رکھا جاتا ہے، اور اس کو وہ ایکسیپٹنس روایتی حلقوں میں ابھی نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک مجبورانہ حل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ تصور ہے کہ چونکہ مسلمان ابھی مغلوب ہیں تہذیبی طور پہ، تو اس لیے انہیں ان تمام چیزوں میں ابھی جو ہے کمپرومائز کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی ان کے اندر غلبہ، تہذیبی غلبہ پیدا ہو، تہذیبی طاقت پیدا ہو، تو پھر وہ تمام کے تمام جو ان کی سیاسی گویا کہ ان کے جو احکامات ہیں، جو فکر ہے، اس کو اسی طرح سے نافذ کیا جائے گا جیسے دور اول میں اس کا نفاذ عمل میں آیا تھا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے میری نظر میں، جو ایک بڑا مسئلہ ہے اسی طرح سے اسلامی فکر کے کا جو ایک بڑا موضوع ہے، ایک چیلنج کی شکل میں، جس میں اسلامی فکر کو ایک موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ایک تجدیدی فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ عورتوں کے مسائل ہیں، ان کا تعلق عورت سے۔ ہماری اسلامی فکر میں جس طرح سے مسلم خواتین کو جس طرح سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پورے فکری پیراڈائم کو، فکری فریم ورک کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس ایک تصور کی وجہ سے کہ خواتین ناقص العقل ہیں، اور چونکہ ان کے اندر نقص عقل پایا جاتا ہے، ان کو سماجی سرگرمیوں سے مختلف، یعنی اسلامی سماج میں مختلف عہدوں سے ان کو بالکل برطرف رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ ذہنی فکری صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں میں نااہل قرار پاتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی شخصیت کے حوالے سے جو تصور ہے، وہ مرد کے مقابلے میں ایک تو ان کی حیثیت اس طرح کی ہے کہ وہ گویا مرد کی شخصیت کا ایک ضمیمہ ایک طرح سے بن جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک باندی یا غلام کی طرح سے ہے، یعنی شادی ہو جانے کے بعد، اور اس لیے اس کو شوہر کی اطاعت اسی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے ایک غلام، ایک باندی وہ کرتی ہے، اور دراصل نکاح دراصل ایک غلامی ہی جیسی چیز ہے۔ فَهُوَ رِقٌّ فَهُوَ رَقِيقٌ لا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ پوری جو ہماری اسلامی فقہ میں عورت کی شخصیت کو اس طرح سے مرد کی اس کا ایک طرح سے ضمیمہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کی اپنی ایک منفرد سپریٹ شخصیت جو ہے بالکل نظر نہیں آتی۔ اس کو ہم مزید ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پہ امام راضی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ عورت کو صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عورت کے اندر عقل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ گویا بچے کی طرح سے ہے یا جانوروں کی طرح سے ہے کہ جس کے اندر بالکل کوئی عقل نہیں پائی جاتی۔ اس لیے حقیقت میں تو وہ شریعت کی مکلف بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو، کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن اس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ مردوں کی خدمت انجام دے سکے۔ تو یہ میں نے غزالی راضی کا نام اس لیے لیا کہ بہرحال یہ ہماری اسلامی فکر، اسلامی روایت کے دو بڑے اساتین ہیں۔ تو ہماری پوری جو اسلامی خاص طور سے فقہی جو فکر بنی ہے، اس میں عورت کو جس طرح سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ جیسے دیت کا مسئلہ ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کی جو دیت ہے وہ بالکل آدھی ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے مسائل جن کا تعلق ہماری معاشیات سے، سماج سے ہیں،
اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ خاص طور سے معاشی مسائل کو آپ یہ دیکھیں، بلا شبہ یعنی اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور موجودہ دور میں کی جو معاشیات ہیں، پورا معاشی نظام ہے وہ سود پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم تو مکمل طور پہ سود کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے سود کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، یمحق اللہ الربا۔ لیکن یہ چیلنج اپنے آپ میں بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے غیر سودی معیشت کو، ایک غیر سودی معاشی نظام کو کس طرح سے موجودہ دور میں اسٹیبلش کیا جائے۔ اور اس کو لے کر کے اس وجہ سے اتنے تضادات ہیں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے، جو چیزیں جو حل پیش کیے جاتے ہیں ان کو اگر آپ صحیح طرح سے اس کا تجزیہ کریں تو نظر آتا ہے کہ اس میں، اور اسی لیے اس پہ اعتراضات بھی کیا جاتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ پوری اسلامی بینکنگ کو بالکل ناجائز سمجھتا ہے، کیونکہ بہت سارے ہیلے ہیں، حوالے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ جو معاشی مسائل ہیں اس سے نکلنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جس چیز کو نکلنے کی جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے وہ دراصل ایک طرح کا تضاد پیدا کر دیتی ہے کہ جن چیزوں کے انکار کیا جا رہا ہے خود ہیلے اور حوالے سے اسی کو اختیار کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے طبی مسائل ہیں، کچھ چیزوں کو لے کر کے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے درمیان اتفاقی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے کبھی بلڈ ڈونیشن وغیرہ کو بھی حرام قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے ان چیزوں میں تقریباً اتفاق کی کیفیت ہے۔ لیکن اس حوالے سے بائیو ایتھکس کے حوالے سے مختلف طرح کے مسائل ہیں جن پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ غور و خوض کر کے ان مسائل میں ایک اجماعی موقف اختیار کیا جائے، تاکہ جو یعنی آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے اور تحدید نسل وغیرہ کے مسائل ہیں اور ہیں وغیرہ، ان کے حوالے سے ایک متحدہ موقف اختیار کیا جائے تاکہ وہ ابہام اور تذبذب کی کیفیت دور ہو۔ تو مسائل کی ایک بڑی تعداد ہے جن پہ بنیادی طور پہ یعنی جن پہ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تجدید کیا ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں، اور کس طرح سے وہ بڑے مسائل ہمارے سامنے ہیں جو تجدید اور اجتہادی فریم ورک میں ہماری جدید نسل کے لیے ضروری ہے کہ ان پہ غور و خوض کرے اور ان مسائل کو سامنے لانے کے، ان مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسی کوشش نہ ہو تو ہماری اسلامی فکر اس تذبذب اور ابہام کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکتی، اور اگر باہر نہیں آ سکتی تو ہمارا جو اسلامی سماج ہے، جو ہم جس تہذیب ہے جس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تہذیب اپنے گویا کہ پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اس میں وہ استحکام اور وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ آج کے چیلنجز کا جواب دے سکے۔ بہرحال کافی وقت ہو چکا ہے، میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا، تو بہرحال یہ تجدید و اجتہاد کے حوالے سے ہماری کچھ باتیں تھیں۔ اگر کچھ سوالات سامنے آئے تو جو پہلو تشنہ رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان میں بھی ان کی وضاحت کی کوشش کی جائے گی۔ جی بہت خوبصورت گفتگو کی استاد گرامی نے جدید مسائل پہ۔ جو دوست سوال پوچھنا چاہیں وہ ریز ہینڈ کے آپشن استعمال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو موقع دوں گا سوال کرنے کا۔ ریز ہینڈ کی آپشن استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے ریز ہینڈ کریں استاد گرامی، میرا ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے اسکالر بھی تھے، اور فقہ پہ ان کی بہت اچھی نظر تھی۔ جی انہوں نے کاسموپولیٹن فقہ کی بات کی تھی، یعنی جی کہ جی، جب الحق العلم ہے جی۔ فقہوں کو سامنے رکھ کر ایک فقہ تشکیل دی جائے، اس کے کیا ممکنات ہیں، اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس کی کیا کوئی پریکٹیکل
عملی طور پہ کسی ملک میں اس پہ کوئی کام ہوا ہے، کوئی تنظیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے؟ یہ ذرا بتائیے۔ ہاں، محمود احمد غازی صاحب الفقہ العولمی یا کاسموپولیٹن فقہ کی تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے، اور بعض عرب علماء نے بھی تعبیر استعمال کی ہے۔ ان کا جو تصور ہے وہ وہی جس پہ ہم نے گفتگو کی، کہ آج کے جو یہ سماجی سیاسی بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کو کسی ایک متعینہ اور فکس فریم ورک میں ان کو رکھ کر کے ان مسائل کا حل تلاش کرنا یہ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام مکاتب فکر سے استفادہ کرتے ہوئے ایک ایسا فریم ورک سامنے لانے کی کوشش کی جائے جو ایسا گویا اپنے اندر وسعت رکھتا ہو کہ جو ان بڑے بڑے مسائل کا حل پیش کر سکے۔ مثال کے طور پہ بہت ساری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یعنی بعض مسائل میں حنفی فقہ میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، بعض دوسرے مسائل میں شوافی کے یہاں وسعت پائی جاتی ہے، بعض تیسرے مسائل میں امام مالک کے یہاں مسائل اور مقاصد کے حوالے سے بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام کے اصول و کلیات کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان سے اور آگے بڑھ کر کے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ازہر میں، جامعہ ازہر میں 8 فقہ پڑھائی جاتی ہے، یعنی یہ جو چاروں ہمارے مکاتب فقہ ہیں، ان کے علاوہ عباضی فقہ ہے اور جعفری فقہ ہے، زیدی فقہ ہے، ان تمام سے استفادے کی راہ وہاں نکالی گئی ہے اور ان تمام کو وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر کے مختلف مکاتب فقہ سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یعنی صحابہ کرام ہیں اور ان کے بعد کی نسل تابعین اور تبع تابعین ہیں، ہوا یہ ہے کہ ان کے اقوال اور ان کے فتاوی اب جو ہے بہرحال بڑی تعداد میں شائع ہو گئے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے مسائل میں جو ہمارے مکاتب اربع ہیں، چاہے ان اقوال کو انہوں نے اختیار نہ کیا ہو، لیکن اگر وہ آج کے ہمارے کسی بڑے سیاسی سماجی مسئلے کو حل کرتے ہوں تو ہمیں اس کا ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یوسف قرضاوی بھی اپنی مختلف کتابوں میں یہ بات کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کاسموپولیٹن فقہ کا تصور ہے کہ قرآن و سنت کو بنیادی طور پہ سامنے رکھا جائے، اور دوسرے طور پہ کہ جو پوری ہماری اسلامی روایت میں مختلف طبقات، مختلف جو گروہ ہیں، ان تمام کی جو کوششیں ہیں، ان تمام کی کوششوں کو ایک اجتماعی استفادہ کی راہ نکالا جائے، مجموعی استفادے کی راہ نکالا جائے، اور ایک ایسا فریم ورک سامنے آئے جس میں آج کے ان بڑے مسائل کو کا حل پیش کیا جا سکے۔ جی، آپ نے ابھی اپنے لیکچر کے دوران پوچھا تھا کہ بیان فرمایا تھا کہ ابن عاشور ہیں یا کوئی اور بڑے اسکالر جو کہہ رہے ہیں کہ اصول و کلیات میں بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے، وہ بھی کوئی منزل من اللہ نہیں۔ تو کیا کسی بڑے اسکالر نے ایسی جیسے ائمہ اربع ہیں یا ائمہ خمسہ ہیں یا بڑے ائمہ ہیں، ان کے اصول کے متوازی اپنے کچھ بڑے اصول بھی ایسے ڈیولپ بھی کیے ہیں، یا محض یہ بیان کر دیا کہ یہ کوئی اٹل نہیں ہے، نیا بھی سوچا جا سکتا ہے، یا کسی نے سوچا بھی ہے، کوئی اصول بیان بھی کیے، پیش بھی کیے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو خود ابن عاشور نے جو مقاصد شریعت الاسلامی میں بات کی ہے، اس کی مثالیں تو انہوں نے نہیں دی ہیں، لیکن ان کی پوری گفتگو جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہمارے اصول و کلیات کی، اصول فقہ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، یعنی جو بنیادی مصادر شریعت ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اس میں بھی بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی اس اتفاق کے باوجود کہ بنیادی مصادر شریعت قرآن اور سنت ہیں، لیکن ان کی تعبیرات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلافات خود جو ہے ہمارے فقہا کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو قطعی ہے کہ ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے وہ یقیناً کتاب و سنت ہے، لیکن اس کو کیسے، اس کا اس نظریے کا انطباق کیسے ہوتا ہے، اطلاق کیسے ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ یعنی اس میں فقہ کا اختلاف خود پایا جاتا ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی ایسے قطعی نہیں ہے، یعنی ان کی تفصیلات
کم از کم قطعی نہیں ہے کہ ان کو دو دو چار کی طرح سے اس کو سمجھا جائے، یعنی اس میں نئی تعبیرات بھی ہو سکتی ہیں، ان میں نئے اصول اس تعلق سے بنائے جا سکتے ہیں کہ قرآن سے کیسے استفادہ کیا جائے، قرآن و سنت کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، جو آج بھی کچھ بحثوں میں ہے، خبر احاد کو لے کر کے جو بحثیں رہی ہیں۔ باقی جو اصول یعنی جو دوسرے ماخذ ہیں مثال کے طور پہ، اس میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری اصول فقہ جو ہے وہ اختلافات سے بھری ہوئی ہے، یعنی ایک طرف یہ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ استحسان کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ استحسان تو شریعت سازی کا دوسرا نام ہے، شریعت کو بنا گویا استحسان کیا ہے، وہ دراصل شریعت گڑھنا ہے۔ تو جن کو ہم مصادر شریعت ہم کہتے ہیں، ان مصادر شریعت میں ان بڑے فقہا کا اختلاف رہا ہے، تو انہی کی طرف اشارہ کرنا ان کا مقصود ہے کہ ایسا سمجھنا کہ یہ اصول و کلیات جو ہیں وہ ایسے جامد ہیں کہ ان میں کوئی نظر ثانی نہیں کی جا سکتی، سو ایسا نہیں ہے، ان میں مزید نظر ثانی کی جا سکتی ہے، ان کے بنیادی تصور کو بالکل ایز اٹ از رکھتے ہوئے ان کی تفصیلات و جزئیات میں بہت کچھ گنجائشیں ہیں۔ ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ غامدی صاحب نے میزان لکھی ہے اور اس میں انہوں نے پورے دین کو بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ سارا دین جو بیان کیا ہے یہ کلام، تصوف اور فقہ سے میں نے ایک ہی روایت سے ہٹ کے یہ دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا انہوں نے جو اصول شروع میں بیان کیے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ پھر وضاحت کی ہے پورے اسلام کی، تو یہ جو ابن عاشور جس طرف توجہ دلا رہے ہیں، جس طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ دین کے اصول و کلیات میں بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے، تو کیا غامدی صاحب کے اس کام کو آپ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ضرورت کو کافی حد تک پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ کوئی واحد کام ہے جو غامدی صاحب انجام دے رہے ہیں۔ عالم اسلام کے مختلف حلقوں میں کام ہو رہا ہے، اس کا کتنا ایکسیپٹنس ہے، کتنا اس کو رد کیا جا رہا ہے، وہ بحث اپنی جگہ الگ ہے، لیکن یہ کام اس مختلف حلقوں میں مختلف طبقوں کی مختلف علماء کی طرف سے ہو رہا ہے، یعنی خود ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف قرضاوی کی ہیں، عبداللہ ابن بیہ، حسن ترابی، ان لوگوں نے چیزیں کافی لکھی ہیں، جمال الدین عطیہ کی چیزیں بہت زیادہ ہیں جو اس طرح کے موضوعات پہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوشش جو خاص طور سے 20ویں صدی میں شروع ہوئی ہے، اخیر میں ان احساسات کے تحت کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو مسترد کیا جا سکے۔ ہم کسی ایک کے بارے میں کہنے کے بجائے ان تمام مجموعی کوششوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہے کہ ان کوششوں کی اس کی تنقید ہونی چاہیے، تنقیح ہونی چاہیے، بحث و مباحثے کا موضوع بنانا چاہیے، اور اس کے جو بھی صالح عناصر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں کچھ اگر کمی اور کمزوریاں ہیں تو یقینی طور پہ اس کو رد کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام کوششیں جو تجدیدی اور اجتہادی سامنے آئی ہیں وہ اسلامی فکر اور اسلامی روایت کے دائرے میں ہی ہیں، ہاں، لیکن ایسا یعنی جن کا نام ابھی لیا جا رہا ہے، ہاں، لیکن یہ اس عنوان سے عالم اسلام کے مختلف حلقوں میں اسی اجتہاد اور اسی تجدید کے حوالے سے جو بعض طبقات میں کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس دائرے میں نہیں آتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ دائرہ ایک سیکولر لبرل دائرہ ہے، اور وہ تجدید یا اجتہاد کے عنوان سے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بڑے طبقات جو مصر میں، الجزائر میں، مراکش میں جو ایک بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، محمد شہرور ہیں، ہشام جعیت ہیں، اور حسن حنفی، اس طرح کا جو ایک بڑا سیکولر طبقہ پیدا ہوا ہے، ہم ان کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو فریم ورک ہے وہ اسلامی جو ہماری فکری روایت ہے اس سے کافی ہٹا ہوا ہے، وہ آج کی مغربی فکر سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور وہ اس بنیاد پہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن یہ جو دائرہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دائرے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہونا چاہیے. حمدی صاحب کی بھی اپنے طور پہ یہ کوششیں ہیں, دوسرے حلقوں کو بھی دوسرے اس میں کوششیں ہیں. ہمارا جو پھر دوسرا حلقہ ہے وہ اس کو زیر بحث لا کر کے اس پہ جس طرح سے اپنے اعتراضات رکھ رہا ہے اور اس کی تنقید کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی جاری رہنا چاہیے. یعنی بالکل مسترد کرنے کا جو رجحان ہے وہ غلط ہے, لیکن اس پہ تنقید اور بحث کا جو رجحان ہے وہ ہماری اسلامی فکری روایت کا ایک بہت حصہ ہے, اور ہماری پوری اسلامی روایت اسی طرح کے بحث و مباحثے سے بنی ہے, آگے بڑھی ہے, اس لیے اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. بہت عمدہ. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسکالرس کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ تو روایت کے دائرے میں ہی رہ کر تجدید کر رہے ہیں اور یہ ذرا دائرے سے نکل گئے ہیں, تو ہمارے پاس ایسا کیا پیمانہ ہے یا کیا خط ہے جس سے ہم یہ تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ تو روایت کے اندر ہی رہ کر تجدید کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, ان کی تجدید ٹھیک ہے, اور یہ ہاں, ذرا بلا آؤٹ. شبہ کہ اپنے آپ میں ایک ابہام تو اس میں ہے. یعنی اس سوال میں دراصل اس تصور کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلامی روایت کیا ہے. یعنی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایت سے انحراف تجدد ہے, تو پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ خود روایت کا تصور کیا ہے. اسلامی روایت کا جو تصور موجودہ دور میں جو پیدا ہو گیا ہے, اصل میں اس میں ایک طرح سے جمود انجماعت کی کیفیت پائی جاتی ہے. اگر آپ پوری اسلامی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ ہماری اسلامی روایت کے کی جو تشکیل جن حلقوں نے کی ہے, جن شخصیات نے کی ہے, جن مکاتب فکر نے کی ہے, اگر ان تمام کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی وسعت پائی جاتی ہے اور اس کا دائرہ روایت کا کافی وسیع ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابن عربی کے تفردات, اور غزالی کی کوششیں, اور پھر شاہ ولی اللہ کی اپنی بہت ساری انفرادیتیں, یہ 2-3 مثالیں ہم یوں ہی بتا رہے ہیں, تو اندازہ یہ ہوگا کہ ہماری اسلامی روایت بہت زیادہ اپنے اندر توسع رکھتی ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کو ایک طرح سے شذوذ کے انحرافات کے دائرے میں ذرا سا رکھ دیا گیا, اور جمہور والے تصور کو کچھ اس طرح سے تنگ کر دیا گیا کہ گویا بات کا لزوم ضروری ہے, اس کی اتباع ضروری ہے کہ جو ایک فکر ہمارے ایک متعینہ دائرے میں جو ہے اس سے باہر نکلنا نہیں چاہیے, اور باہر نکلنا اس روایت کو توڑ دیتا ہے. حالانکہ وہ روایت ہماری جو ہے وہ ہر عہد میں اپنے آپ کو ایک کم از کم اس کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہمیشہ ایک تجدید اور تجدد کا عمل اس میں رہا ہے, اور کوئی بھی روایت اپنے کو جب تک اپنے اندر اس طرح کا ایک تجدیدی عمل نہیں کرتی, جب تک وہ روایت مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں رہتی. تو بنیادی مسئلہ وہی روایت کا تصور ہے. روایت یعنی ایک طرح سے یعنی جس چیز کو ہم جدیدیت کے خانے میں ڈالتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جدیدیت کا اگر ہم تصور جو آج کل ایک پروان چڑھا ہے اس حوالے میں سے ہم دیکھیں تو خود وہ بہت ساری چیزیں جو جدیدیت کے تحت آتی ہیں وہ دراصل اسلام اور روایت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. ہم جب جدیدیت کہتے ہیں تو وہ سیکولر جدیدیت, مغربی جدیدیت نہیں, ہم وہ ہے جس کو ہم اسلامی جدیدیت کہتے ہیں, یعنی الحداثت الاسلامیہ یا جو ہے الفکر الاسلامی. تو ہمیں روایت کے تصور میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ. اکمل صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اکمل صاحب. جی السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال ہے اسلام کے روایتی تصور یہ بنیادی دائرہ کار ہے, فنڈامنٹل فریم ورک جو اسلام کا ہے,
یہ پاسبل ہے اس کو برقرار رکھنا اس جدید دور میں ٹوڈیز ورلڈ میں کہ ہم آج کل کے جو پرابلمز ہے اس کو ہم سالو کر لیں اور ہمارے اسلام کا جو فنڈامنٹل فریم ورک ہے نبی علیہ السلام کی لائف ہے 1400-1500 سال کی پہلی اور یہ بنیادی دائرہ کار ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اور جو چیلنجز ہے اس کو بھی سالو کر لے اور برقرار بھی رکھتے ہیں ہمارے بنیادی دائرہ کار کو. اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو بنیادی جو دائرہ کار ہے یعنی ہماری اسلامی فکر کا بنیادی ماخذ کتاب و سنت ہے. وہ کتاب و سنت کا جو بنیادی دائرہ بنیادی فریم ورک ہے امت اس سے باہر نہیں جا سکتی. تو جن اصول و کلیات کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا بنیادی تصور کتاب و سنت سے ماخوذ ہے اور اس میں قیامت تک کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب وہ دائرہ دراصل نصوص قطعیہ کی بنیاد پہ بالکل طے شدہ ہے، اس سے کبھی انحراف نہیں ہو سکتا. اور چاہے وہ ہماری کسی سطح پہ وہ آج کی موجودہ عقل سے گویا وہ ٹکرا جاتا ہو، آج کے موجودہ ورلڈ ویو سے وہ ٹکرا جاتا ہو، لیکن جہاں پہ جو قطعی نصوص سے جو ماخوذ ہے اور طے شدہ ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خود یہ تصور کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قطعی نصوص سے ثابت شدہ جو ہم ایک دائرے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی سوال نہیں پیدا کیے جا سکتے. اس میں بھی کچھ بحث پیدا ہو سکتی ہے، لوگ بحث کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ایمانی تقاضا ہے اور یہ جو ہے ہمارا پوری اسلامی فکر کا ایک بنیادی تصور ہے کہ اس دائرے سے انحراف کے بعد ہم جو ہے ایک طرح سے اسلام کے دائرے سے یا اسلامی فکر کے دائرے سے ہم نکل جاتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری جو اسلام کے عنوان سے جو کوششیں ہو رہی ہیں جس کا ہم نے کچھ تذکرہ کیا وہ چاہے اسلام کے عنوان سے کی جا رہی ہوں لیکن بنیادی طور پہ وہ اسلام اور اسلامی فکر کے دائرے سے باہر کی چیز ہیں. تو اسلامی فکر کے سامنے یہ بڑا چیلنج ہی یہی ہے کہ ایک طرف ہمیں اس دائرے کو مینٹین رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، لیکن دوسری طرف جو آج کے بڑے مسائل ہیں سیاسی سماجی ان بڑے مسائل کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے. اہم بنیادی بات یہ ہے جو بڑے مسائل ہیں دراصل وہ بڑے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے ہمارے یعنی اجتہادات سے، وہ اجتہادی مسائل ہیں. ان اجتہادی مسائل میں اس نصوص کی بنیادی کلیات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں غور و خوض کرنے کی نہ صرف جو ہے اجازت ہے بلکہ مکمل آزادی ہے. شریعت میں وہ فلیکسیبلٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کے ہیں کہ اور اسی احادیث کی بنیاد پہ یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ نصوص جو ہیں وہ محدود ہیں، نصوص محدودہ اور والحوادث ممدودہ، جو واقعات ہیں حوادث ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، نصوص بہت محدود ہیں. تو آج کے مسائل جو ہیں ان کا دائرہ یہ دوسرا ہے، یعنی اجتہادی مسائل ہیں اور ان اجتہادی مسائل میں ہم اجتہادی فریم ورک میں نصوص کی روشنی میں ہم غور و خوض کر کے اپنے تہذیبی اور سماجی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. جی بہت شکریہ استاد گرامی، بڑا اچھا سیشن رہا، بڑی خوب عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی اور سوالات کے جوابات آپ نے دیے. سیشن کا ٹائم بھی تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور موقع پہ کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.